فجر کے منہ پر لوہے کے وزنی راڑ مارے گئے تھے، جبکہ سر پر لگنے والے راڑ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ حالت بہوشی میں اس کی عزت پامال کرنے کے بعد اس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ فجر موبائل فون پر اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنے میں مشغول تھی کہ اس کے بوڑھے باپ کی زمین پر لاٹھی ٹپکنے کی وجہ سے ٹک ٹک کرتی آواز اسے دروازے کے قریب آتی محسوس ہوئی، تو اس نے کال بند کر دی اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کب یہ بڈھا مرے گا اور میری جان اس سے چھوٹے گی۔ جبکہ دوسری طرف اس کا باپ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر انتہائی دھیمے لہجے میں اسے شادی کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ فجر نے اب بھی صاف انکار کر دیا اور دھکے دیتے ہوئے اپنے باپ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ پچھلے 1.5 سال سے فجر کا والد فجر کو شادی کے لیے آمادہ کر رہا تھا، مگر فجر باضد تھی کہ وہ دلاور حسین کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف فجر کا والد صاف کہتا تھا کہ میں اپنے گھر سے تمہارے جنازے کا اٹھنا قبول کر لوں گا، مگر دلاور حسین کے لیے تمہاری ڈولی بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ کہ دلاور حسین کا باپ منشیات فروش ہے اور دلاور خود آئے دن چوری ڈکیتی کی وارداتوں یا پھر بازار حسن میں لڑکیوں سے جسم فروش کروانے کے جرم میں گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ دوسری طرف فجر دلاور کے اس قدر نیچ کردار سے واقف ہونے کے باوجود اس سے شادی پر باضد تھی۔ فجر کے والدین ایک تو نوجوان اور دوسرا اکلوتی لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے سختی کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ دلاور حسین چاہتا تھا کہ فجر کے والدین کسی طرح راستے سے ہٹ جائیں تو ان کا گھر بھی مجھے مل جائے، اس لیے وہ کورٹ میرج کرنے سے کتراتا تھا کہ کہیں اس صورت میں گھر کسی اور کو نہ مل جائے۔ فجر دلاور کے ارادوں سے انجان، اسے اپنا محبوب اور دنیا تو کیا جنت کا بھی ساتھی مان کر بیٹھی تھی، جبکہ حقیقی جنت کو دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال باہر کرتی۔ آخر کار دلاور کے روکنے کے باوجود فجر نے راتوں رات گھر چھوڑ دیا اور دلاور کے پاس جا پہنچی۔ فجر کے اس قدم کے بعد اس کے والدین کا رہنا اجیرن ہو گیا، تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر پیسے اور زندگی کی باقی جمع پونجی ایک اخلاقی ادارے کو دے دی اور خود بھی اسی ادارے میں منتقل ہو گئے۔ دلاور حسین نے مجبوراً فجر کو اپنے پاس رکھ لیا، اس سے کورٹ میرج کر لی اور شادی کے فقط 3 ماہ بعد جب دلاور حسین نے اپنی نفسانی خواہشات جی بھر کر پوری کر لیں تو اپنے والدین کے کہنے پر فجر سے جان چھڑوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فجر کو ابدی نیند سلانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ منصوبے کے مطابق دلاور حسین کو پہلے دبئی بھیج دیا گیا تاکہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ دلاور حسین کے دبئی جانے کے بعد جب فجر اپنے ساس سسر کے پاس اکیلی رہ گئی، ایک دن اس کے ساس سسر فجر کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کسی رشتہ دار کی طرف فیصل آباد رات رکنے کا بہانہ کر کے چلے گئے اور ایک نشئی کو مفت منشیات دینے کا لالچ دے کر راتوں رات فجر کو ٹھکانے لگانے کا کام سونپ گئے۔ نشئی نے اسی رات گھر میں داخل ہو کر لوہے کے بھاری راڑ سے فجر پر حملہ کر دیا اور وہ لوہے کا بھاری راڑ 2 دفعہ فجر کے منہ پر مارا، جس سے اس کے جیبڑوں میں موجود دانت ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ اس کے بعد ایک راڑ اس کے سر میں مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ نشے میں دھت شیطان صفت آدمی نے حالت بے ہوشی میں پڑی فجر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور چھری کی مدد سے اس کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا۔ جس محبوب کی خاطر والدین کو چھوڑا تھا، اس محبوب نے
فجر کی عزت لٹوانے کے بعد اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ بعد ازاں فجر کا قتل پکڑا گیا، مگر چونکہ کیس کی پیروائی کرنے والوں کو فجر کی موت کا کوئی دکھ نہ تھا، بلکہ انہوں نے خود اسے قتل کروایا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد قاتل کو معاف کر دیا۔ فجر کے محبوب نے واپس آ کر اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لی، اور فجر کے والدین آج بھی اپنی بیٹی کی موت سے بے خبر کسی اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں، جبکہ فجر کسی لاوارث قبر میں رہنے والے کیڑوں کا رزق بن چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اسے دفن کرنے کے بعد کوئی مغفرت کے لیے بھی اس کی قبر پر گیا ہوگا۔ میری تمام بہنوں کو نصیحت ہے، محبت کو پالنے کے بعد گمنام قبر میں دفن ہونے سے بہتر ہے کہ والدین کی مرضی سے شادی کر کے سکون سے زندگی گزاریں اور حالت ایمان میں مرنے کے بعد اپنے لیے کچھ دنیا میں دعا کو چھوڑ جائیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام، شکریہ، اللہ حافظ۔